أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. बिलाशुबा जिन्होंने ये बहतान गढ़ा है वो तुम ही में से एक गिरोह है, एक टोली है। तुम उसको अपने लिए बुरा न समझो, शर न समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है, खैर है। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। उनमें से हर एक आदमी के लिए वही है जो गुनाह उसने कमाया है और जिसने उनमें से बड़ा गुनाह किया है उसके लिए बड़ा अज़ाब है। लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअमिनून वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। और ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तुमने उसे सुना तो ए ईमान वाले मर्द और ईमान वाली ख़वातीन अपने बारे में बेहतर गुमान करती, अपने दिल में कहते ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें कि ये तो खुला हुआ बहतान है। वक़ालू, और वो कहते हादा इफ़्कुम मुबीन, ये तो खुला हुआ सरीह बहतान है। लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा,
وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جب وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، نہیں لائے، تو وہی سب اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جو تم حرکت کر بیٹھے ہو اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اس وقت جب کہ تم اپنی زبانوں سے اسے آگے بڑھا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور تم اس کو ہلکا اور آسان تصور کر رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہاں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے منہ سے اس طرح کی بات نکالیں۔ ما یکون لنا، ہمارے لیے لائق نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس پر اپنا منہ کھولیں یا ہم اس پر بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تم کو صاف صاف ہدایت دیتا ہے، صاف صاف اپنی آیتیں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، بلا شبہ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی اور فواحش کی اشاعت کو پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں برائیاں بدکاری پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ جو تم نے ایک عظیم تمہارے اوپر عظیم بہتان لگا ہے، اس کی وجہ سے تم مصیبت میں پڑ جاتے، یہ اس کا جواب ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور بلا شبہ اللہ تعالی بڑا شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک ہم نے آج تلاوت کی، ترجمہ کیا۔ آئیے اب اس پر تھوڑا سا تدبر کرتے ہیں، تذکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد بہت سے زاویے، بہت سی نکات، بہت سی گہرائی کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے عفق۔ اس کو واقعہ عفق بہت مشہور ہے، حضرت عائشہ پر ایک بہتان لگایا گیا تھا۔ عفق کہتے ہیں جھوٹی، من گھڑت، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات، خلاف حقیقت کو کہتے ہیں عفق، یعنی جس کا حقیقت سے کوئی دور تک کا کوئی تعلق نہ ہو حقیقت سے، اور وہ کسی پر چسپاں کر دی جائے حقیقت بنا کر، ایسی من گھڑت بات کو عفق کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک لفظ ہو رہا ہے عصبہ۔ عصبہ ایک چھوٹی سی جماعت، ٹولی کو کہتے ہیں، اور ایسے لفظ اس کے اندر نہیں ہیں جن کی وضاحت ہو، سب آپ کو معلوم ہوں گے۔
یہ چند لفظ تھے اور باقی آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب یہ اس کا خلاصہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا ہے، اس کے پیچھے کیا صورتحال تھی اور کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے قرآن میں۔ تو یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ غزوہ بنی مصطلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کے ذریعے نام آنے پر حضرت عائشہ کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ اب واپسی ہو رہی تھی تو ایک مقام پر رات گزارنے کے لیے آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ ابھی اندھیرا تھا اور روانگی کا اعلان ہو گیا تھا، تو اتنے میں حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے باہر چلی گئیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ اپنے اس ہودج میں ہیں جس میں عورت بیٹھتی تھی، چاروں طرف سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا وہ ہودج۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور نکیل تھامنے والا سپاہی اونٹ کو ہانک کر لے گیا۔ حضرت عائشہ واپس آئیں تو لشکر روانہ ہو گیا تھا، میدان خالی تھا۔ آپ بڑی پریشان ہوئیں۔ پھر آپ نے سوچا کہ میں اپنی جگہ لیٹ جاتی ہوں، لوگ جب مجھے اس کے اندر نہیں پائیں گے تو واپس تلاش کرتے ہوئے یہیں آئیں گے اور پھر میں اس طرح ان کے لشکر میں پہنچ جاؤں گی۔ آپ وہیں پر تھی۔ اسی اثناء میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی روانگی کے بعد گری پڑی چیزیں اٹھانے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی، جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے، یا بعض روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی پڑاؤ کے میدان میں کسی جگہ سوتے رہ گئے اور ان کو دیر تک سوتے رہنے کی خاندانی کمزوری تھی، یہ بھی ہمیں بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو وہ پہچان لیا، کیونکہ حضرت عائشہ کو وہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے، اور انہوں نے دیکھتے ہی حضرت عائشہ کو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور اپنا اونٹ لا کر ان کے پاس بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ اس کی نکیل تھام کر چل دی، اور اس قدر تیز گئے کہ قافلے سے جا ملے، مگر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس نے یہ واقعہ سن لیا اور حضرت عائشہ کو دن نکلتے ہوئے حضرت صفوان کے ساتھ آتے ہوئے اس نے دیکھ بھی لیا۔ فوراً اس نے تہمت لگا دی اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا، بلکہ ایک طوفان کھڑا کر دیا جس کو منافقوں نے بہت اچھالا، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا۔ اور منافقین نے جب اس میں حصہ لیا تو کچھ مخلص اور سچے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے، وہ بھی اس کا چرچا کرنے لگے اور طوفان کھڑا کرنے اور اٹھانے میں شریک ہو گئے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے متعلق یہاں سے یہ ان الذین جاؤ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ٹولی تمہیں میں سے ہے۔ منافقین بھی مسلمانوں ہی کے معاشرے میں شامل تھے۔ دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ طوفان جو اٹھایا گیا ہے اور جو پروپیگنڈا جھوٹا کیا گیا ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی غرض سے اٹھایا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، مگر یاد رکھو کہ یہ تمہارے لیے خیر ثابت ہوگا، اور جس نے بھی اس گناہ میں حصہ لیا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے اسے سوچا، اس کو گھڑا، اس کو پھیلایا، اور جو اصل مجرم ہے یعنی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ یہ ان آیتوں کا مختصر پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو بلا شبہ وہ لوگ جو اس واقعے کو گھڑا ہے، جنہوں نے جو اس واقعے کو برپا کرنے والے ہیں، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اور بہت تھوڑی جماعت ہے، اور اس کو برا نہ سمجھے اپنے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس کے اندر حصہ لیا ہے وہ سب گناہگار ہوں گے، سب اس میں شریک ہیں۔ اور یہ آیت، یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کہا ہے کہ لا تحسبوه شرا لکم، اس واقعے کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ اپنے لیے اس کو خیر سمجھو۔ خیر اور شر، اب دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے خیر کو نکالا ہے۔
یعنی ان شریروں نے یہ جو فتنہ اٹھایا ہے تمہارے حق میں برا نہیں ہے، اگر تم اس سے صحیح فائدہ اٹھاؤ گے تو تمہارے لیے بہت سے خیر کے پہلو اس کے اندر نکل جائیں گے۔ پہلا خیر کا پہلو تو اس کے اندر یہی ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ تمہاری صفوں میں کون کون منافق ہے۔ اس واقعے کے آنے کے بعد اپنے ہی اندر رہنے والے منافقین کی پہچان کا موقع مل گیا۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو معلوم ہی نہیں چلتا کہ یہ لوگ اندر اندر کس قدر خرابی پیدا کر رہے ہیں، برائی پیدا کر رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس واقعے کے آنے کے بعد یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کون کون منافق ہیں، کون کون ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا خیر کا پہلو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں دبی ہوئی تھی وہ اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد ابھر کر آ گئی اور بر وقت ان کی اصلاح اور تدبیر بھی ہو گئی۔ تو معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا نفس کا تزکیہ ہو جائے، تربیت ہو جائے۔ تو اگر اس واقعے سے پہلے ان کی اس انداز میں تربیت ہوتی تو شاید ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کی اہمیت کا۔ اور تو یہ آیت جس پس منظر میں نازل ہو رہی ہے اس سے تربیت کرنا، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے یہ خیر کا پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ایک مومن اور ایک نبی کی بیوی پر تہمت لگ سکتی ہے تو ایک عام خاتون کا کیا معاملہ ہے؟ تو جو عام خاتون ہے اس کے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہوگا کہ جو پاک دامن عورت ہے اور آئندہ دنیا ان پر کوئی تہمت لگا دے، ان کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرے تو وہ حضرت عائشہ کو یاد کر لے اپنے۔ تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر یہ خیر کا پہلو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی آیتیں حضرت عائشہ کے تعلق سے یہاں نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم لوگوں نے یہ افطرا، یہ بہتان اور یہ سفید جھوٹ جب سنا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی خواتین نے یہ کیوں نہیں خیال کیا کہ ایمان والی خاتون اور ایمان والا مرد اللہ کے رسول کی حرم محترم اور بدری صحابی کوئی غلط اقدام اور غلط حرکت نہیں کر سکتے؟ تم نے اپنے افراد، اپنے معاشرہ، اپنے رسول کی قریبی مردوں اور عورتوں کے متعلق اچھا گمان، بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا؟ تم منافقین کے کہنے میں کیوں آ گئے؟ ان کے پروپیگنڈے سے کیوں متاثر ہو گئے؟ تو حتیٰ کہ تم میں سے بعض خود اس بہتان کو پھیلانے میں شریک ہو گئے۔ تم نے آخر یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے، بالکل سفید جھوٹ ہے؟ ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا کہ اپنے بارے میں خیر کیوں نہیں کیا، یعنی مسلم سماج، مسلم مرد و خواتین گویا ایک ہی ہے۔ اگر کوئی دوسرے کی ذات پر حرف آ رہا ہے تو میری ذات پر آ رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی صفائی دیں، اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں کہ لولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اس وقت جب تم نے اس واقعے کو سنا تو ظن المؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بانفسہم خیر، اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ سری جھوٹ ہے۔ تو بلا تحقیق، بلا سند، بلا دلیل کہ کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ایک زبان سے بات کہہ دی گئی ہے اور اس کو اس طرح سچ جان لیا گیا، تو یہ صحیح صورتحال نہیں ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو اپنے بارے میں یعنی دوسروں کے بارے میں خیر کا گمان رکھنا چاہیے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی گواہ نہ مل جائے، کوئی اس کے خلاف ثبوت نہ ہو۔ جب تک ثبوت نہیں ہے، جب تک ہر ایک کو اچھا سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ تعلیم ہے یہاں پر۔ جب تک کسی کے حق میں کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، اس وقت تک ایک مومن کو پاک دامن سمجھنا چاہیے، ایک مومن کو بے قصور سمجھنا چاہیے، ایک مومن کو دوسرے مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، ورنہ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور وہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ منافق، یہ طوفان اٹھانے والے اگر سچے ہوتے اور تو یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور گواہ لاتے کہاں سے؟ ان میں سے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، صرف ایک پاک دامن، پاک ذہن، پاک دل اور پاک طینت طاہرہ خاتون پر انہوں نے قافلے سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تہمت لگا دی۔ اسی طرح اس صحابی جو بہت زیادہ پاک باز تھے
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، دن دہاڑے دوپہر کی روشنی میں اپنے اونٹ پر بٹھا کر لے آئے تو انہوں نے اس پر تہمت لگا دی۔ تو منافق نے ایک کہانی گھڑی تھی اور اس پر وہ کوئی گواہی نہیں لا سکے تھے۔ کیوں گواہ کہاں سے لاتے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھوڑی تھا، وہ تو ان کے ساتھ آ گئی تھی مدینے میں، اس لیے انہیں گمان ہوا اور فوراً انہوں نے اس پر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو اب یہ گواہ نہیں لائے ہیں تو خود ان پر اب کوڑے لگیں گے۔ کسی پر تہمت لگاتے ہیں، پہلے آپ نے یہ قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ تہمت لگانے کے بعد، کسی پر الزام لگانے کے بعد اور گواہ پیش نہیں کر سکتے تو پھر ان پر کوڑے لگتے ہیں، ان کو سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خود یہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہ یہ 4 گواہ کہاں سے پیش کریں گے، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، اور کسی کی عزت اچھالنے کو انہوں نے آسان سمجھ رکھا ہے۔ یہ اب 4 گواہ جب پیش نہیں کر سکے تو اب ان کے خلاف سزا کا حکم سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی رحمت و مہربانی نہ ہوتی اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے فضل و کرم، اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر یہ عظیم بہتان اور یہ طوفان، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے تم بڑے عذاب اور مصیبت سے دوچار ہوتے، یقیناً دوچار ہوتے تم۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم تھا کہ اس نے منافقوں کی تدبیر کو خود ان پر الٹ دیا۔ وہ مسلمانوں کا اخلاقی برہم کردار کی پختگی اور بلند اخلاق کو ختم کرنا چاہتے تھے، اب وہ ناکام کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اور کچھ صحابہ اس میں مخلص مسلمان شریک ہوئے، جس میں حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش، 2 مرد ہیں مسلمانوں میں سے اور 1 عورت ہے۔ یہ 3 اس میں شریک ہو گئے تھے کہ اگر اللہ کی رحمت اور فضل دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر نہ ہوتا تو جس چیز میں تم پڑ گئے تھے یقیناً اللہ کا تمہارے اوپر ایک بڑی آفت آ جاتی، اللہ کی طرف سے بڑی مصیبت میں تم پھنس جاتے۔ کیوں؟ اس کی سنگینی اللہ تعالیٰ اس وقت آگے بتا رہا ہے کہ کیوں ایسا، استلقونہ بألسنتکم، کہ اس وقت تمہاری زبان، تم اپنی زبانوں سے اس واقعے کو آگے بڑھا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا علم تمہیں نہیں تھا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل، کوئی سند نہیں تھی، اور تم ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، مگر اللہ کے نزدیک کسی پر بدکاری اور زنا کا الزام لگانا عظیم گناہ ہے۔ کہ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو آسان سمجھ رہے تھے، ہلکا سمجھ رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر الزام لگانے والا 4 گواہ پیش کر دے تو زناکار پر حد شرعی نافذ ہوگی، اور اگر الزام لگانے والا اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد قذف اور بہتان لگانے کی سزا 80 کوڑے اس کو دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو آسان سمجھ رہے تھے، کسی کی عزت پر داغ لگانا آسان کام ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور تم عزت اچھالتے وقت اس کو آسان سمجھ رہے ہو، ہلکا سمجھ رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کسی طرح کا کوئی ایویڈینس تمہارے پاس ہے، اور تم اپنی زبانوں سے اس کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہو اور ہلکا سمجھ رہے ہو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، اس کی سزا بہت سخت ہے، یہ چیز نہایت خطرناک ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم نے جب یہ واقعہ سنا تو فوراً تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کیوں اس پر بات کریں، کیوں تم نے اس کو ایسا نہیں کہا؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔
قلت ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم. آخر تم نے جب یہ الزام سنا کہ ایمان والو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے قطعا مناسب اور جائز نہیں ہے کہ ایسی گندی بات ہم اپنی زبان سے نکالیں، اپنے ذہنوں کو اس ناپاک خیال سے اور اپنے دلوں کو ایسے گندے الزام سے گندا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اپنی زبانوں اور منہ کو بھی اس میں گندا نہیں کر سکتے. تم نے کیوں نہیں کہا سبحان اللہ، کیوں نہیں کہا تم نے ایسا؟ اللہ کے رسول کی حرم محترم اور ان پر الزام، اللہ کے رسول کا ایک بدری صحابی اور اس پر تہمت اور یہ بہتان، خدا کی قسم یہ بڑا ہی بھیانک اور بالکل جھوٹا الزام ہے اور عظیم بہتان ہے. یہ کہہ کر تم نے اس کو رد کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس کو دور نہیں کیا تم نے؟ تمہیں یہ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ سبحانک، یعنی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے. ہم کیوں ام المؤمنین کی عزت و ناموس پر اس طرح کی کسی عام خاتون پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے؟ یہاں تو ام المؤمنین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، ان کے تعلق سے تم نے فوراً کہنا چاہیے تھا کہ صریح بہتان ہے. فوراً ریجیکٹ کرتے، فوراً رد کرتے، فوراً اپنے کی طرف سے صفائی دیتے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے حضرت عائشہ کے ساتھ کہ تم گناہ گار ہو، تم ایسی بات پھیلا رہے ہو، فوراً مقابلہ کرتے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. دیکھو اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کیونکہ یہ تمہارے ایمان کے خلاف ہے. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر ایسی حرکت نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بات ایمان کے بالکل خلاف ہے کہ تم کسی دوسرے مومن کے تعلق سے اپنی زبان سے وہ بات نکالو جو مناسب نہیں ہے. تو اللہ یہاں دھمکی دے رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے. یہاں وعظہ نصیحت کے معنی میں ہوتا ہے لیکن یہاں تنبیہ ہے، یہاں اللہ ڈرا رہا ہے. اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ یہ بات ایمان کے خلاف ہے. ایمان کے خلاف آخر تم کوئی حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ تم نہیں کر سکتے. تو یہاں ان کنتم مؤمنین، اس طرح کی باتوں سے احتراز ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اگر ان سے احتراز نہ کیا، ان سے تم نہیں بچے تو ایمان کا دعویٰ بالکل بے معنی ہو کے رہ جائے گا. ایمان میں تم پختہ نہیں ہوں گے اگر دوبارہ ایسی حرکت کی. تو یہ بہت سنگین وارننگ ہے اللہ کی طرف سے، بہت خطرناک دھمکی ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا دوبارہ. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو واضح ہدایات دے رہا ہے، روشن دلائل تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، کھلے ہوئے احکام کھلے ہوئے احکام سے تم کو آگاہ کر رہا ہے، پھر تم ایسی کوئی غلطی اور چوک تم سے دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، ابدی اور ازلی علم ہے، رکھنے والا ہے، اس لیے وہ جو کچھ ہدایات اور احکام دیتا ہے وہ دلائل کے ساتھ دیتا ہے، اس کی دلیلیں پیش کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، علم پر مبنی اس کا قانون ہوتا ہے اور ہر ایک کے اچھے برے، جھوٹے اور سچے کردار، زندگی اور عمل سے بھی وہ واقف ہوتا ہے. اس لیے جس چیز کو سزا یا سزا دے گا، جزا یا سزا دے گا، وہ سب علم پر مبنی ہوگا. علم جاننے والا ہے وہ اور حکمت والا ہے، حکمت کے ساتھ اس کا قانون ہوگا، اس کا کوئی حکم، اس کی کوئی ہدایت اور اس کا کوئی قاعدہ قانون حکمت و دانش کے خلاف نہیں ہوگا. اس کی جزا اور سزا اس کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق ہی، عدل و انصاف کے مطابق ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر سے ان کے سامنے یہ بات واضح کر رہا ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہ کرنا، یہ بہت بری حرکت ہے، اس کو دوبارہ نہ کرنا، دوبارہ اس میں مت پڑنا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر برائیاں پھیلیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کے اندر، ان کی بستیوں میں، شہروں میں اور دیہاتوں میں اور ان کی گلیوں اور کوچوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلانا چاہتے ہیں، بدکاری کا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. اب وہ اس کے ذرائع مختلف ہوں. اس زمانے میں زبان کے ذریعے تھا اور کانوں میں کوئی بات ڈال دیتے تھے. آج بھی کوئی اگر اہل ایمان کے اندر
برائیاں، بد اعمالیاں اور بے حیائی کے کاموں کو پھیلانا چاہتا ہے، وہ چاہے پریس کے ذریعے ہو، پلیٹ فارم کے ذریعے، اخباروں اور رسالوں کے ذریعے ہو، میگزین ہو، فلم ہو، ریڈیو ٹیلی ویژن ہو، موبائل ہو، یا ناول ہو، افسانے ہوں، اشتہار اور تصویریں ہوں، کسی بھی ذریعے سے وہ فحش، بے حیائی، بدکاری اور یانیت پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والی عورتیں اور مردوں کے لیے، تو یہ بہت بڑا عذاب ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، جو بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز طالبات، جو کفر ہے، جو شرک ہے، وہ اہل ایمان کے اندر برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہے، اور اگر اہل ایمان ہی اس کے اندر حصہ لینے لگے، اہل ایمان ہی عریانیت کو فروغ دینے لگے، بے حیائی کے کاموں میں خود ہی پڑنے لگے اور اہل ایمان کے درمیان اس کو پھیلانے لگے، تو ان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا، اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا، اس لیے کہ اس کے نتائج بہت خطرناک آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس بے حیائی کا جو نتیجہ نکلتا ہے، اس کا انجام اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ فحش کاری، بے حیائی، عریانی اور بدکاری کی اشاعت کے برے نتائج اور بھیانک اثرات اور اس کی مصیبت سے اللہ واقف اور آگاہ ہے، تم اس سے آگاہ نہیں ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہدایت اور احکام تم کو دے رہا ہے اس پر عمل کرو، اور جن باتوں کو وہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے تم بھی انہیں ناپسند کرو۔ فحش اور بے حیائی کی ہر صورت اور شکل کو مسلمانوں میں پھیلنے سے بچاؤ اور روکو، یہی حل ہے، ورنہ یہ تباہ ہو جائیں گے، خاندان برباد ہو جائیں گے، بستیاں ویران ہو جائیں گی اور کچھ نہیں بچے گا پھر۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی اور اللہ کے اندر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ رؤوف ہے، رحیم ہے، تو تم کیا ہوتے؟ پریشانی میں پڑ جاتے، مشکل میں پڑ جاتے۔ اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کی رحمت اور مہربانی کے مستحق نہ ہوتے، منافقوں نے اس عظیم بہتان کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مشن اور صحابہ کرام کے مقدس اخلاق اور ان کی بلند سیرت کو اور ان کی تربیت اور معاشرتی نظام اور سوسائٹی کو تو بالکل بگاڑ اور فساد کے قریب کر دیا تھا، بالکل کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر اللہ نے اپنے علم، اپنی حکمت، اپنے فضل و کرم اور اپنی مہربانی اور شفقت کے ذریعے سے اہل ایمان کو بر وقت ہدایت دے کر انہیں اس مصیبت سے بچا لیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت ہے کہ اس نے اپنا خاص فضل فرمایا اور اپنا رحم فرمایا کہ تمہیں اس میں پڑھنے سے بچا لیا۔ تو یہ آیتیں تھی، دیکھیے پھر اس سے ہم ان آیتوں کے اندر غور کریں گے اور تدبر کریں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی اور نئے نئے نکات ہمارے سامنے آئیں گے، اور بھی بے شمار باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے واقعے کو گھڑا ہے، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو آگے بڑھایا ہے، تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو سن کر اس کی نکیر نہیں کی بلکہ خاموش رہے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سخت جملے ان کے بارے میں کہے ہیں اور سب کو تعلیم دی ہے۔ جو گھڑنے والا ہے وہ سخت گناہ گار ہے، والذی تولی کبرہ، دیکھیے لکل امرئ منہم اکتسب من الاثم، ہر ایک کے لیے گناہ ہے جو بھی جس نے بھی یہ کام کیا ہے، اور جو اس کا گھڑنے والا ہے اور جو اس کا سردار ہے پروپیگنڈا کرنے کا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پہلے نمبر پر وہ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو گھڑایا ہے اور اس میں حصہ لیا ہے، دوسرا وہ ہے جنہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے، وہ بھی ان کی بھی سخت پکڑ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو سنا اور خاموش رہے، بلکہ اس کی نفی نہیں کی، اس کی نکیر نہیں کی، اس کی مذمت بیان نہیں کی اور اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، ان کو کی بھی اللہ نے یہاں پکڑ کی ہے۔ اس لیے کہ اہل ایمان کو دوسرے ایمان والوں کے تعلق سے خیر کا، بھلائی کا اور اچھا گمان رکھنا چاہیے جب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل جائے۔ بغیر تحقیق کے کوئی الزام یا گناہ کی بات لگانا کسی کے اوپر یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بلا تحقیق بات کو آگے پھیلانا یا اس کی اشاعت کرنا، یہ بھی کوئی حرکت معمولی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی حرکت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ بلا دلیل، بنا کسی فائدے کے باتوں کو آگے پہنچانا، یہ بھی گناہ ہے۔
اور بھی بہت سی باتیں اس میں سے نکلیں گی، چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور ابھی آپ کا نصاب بہت سارا رہ گیا ہے، ورنہ اس کی ایک ایک آیت کے اندر بہت عظیم عظیم علم کی باتیں موجود ہیں۔ بہت، اگر ایک ایک آیت کو پڑھیں صرف تو ایک ایک آیت کے لیے ہی بہت وقت چاہیے۔ میرا چونکہ یہ سورت میں بہت اہتمام سے پڑھاتا ہوں، اب چونکہ وقت نہیں ہوتا ہے زیادہ، اس لیے بہت سی باتیں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کر فرمائے اور کوتاہی کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔